السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان آنے والے ہیں، بہت قریب ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن سے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. صحیح ہے. آج سب سے پہلے ہم جو ہے 114 جو سب سے آخری صورت ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ ناس. تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس انسانوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے ذکر یعنی اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے. اب یہ بتائیے کہ جن والا انسان کون سا ہے اور انسانوں والا انسان شیطان کون سا ہے؟ دو طرح کے شیطان ہیں، ایک جن کا ایک انسان کا. بتائیے عبداللہ. میں بتاؤں؟ کوئی بھی بتا دیجیے. عبداللہ، فاطمہ، خدیجہ. جن والے شیطان جن ہوتے ہیں. شیاطین سب سے بڑا کون سا ہے جنوں میں شیطان؟ شیطان. اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس. اور انسانوں میں کون سے ہوتے ہیں؟ برے لوگ. اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی ایڈوائس کر دیتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کون سے شیطان بن جاتے ہیں؟ انسانوں والے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ایک تو اچھا وہ دعا پتہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں اچھے دوست کے لیے، کیونکہ دوستوں کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ رہتے ہیں. اگر دوست گڑبڑ بنا لیے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کا ایمان کس پہ ہے؟ اس کے دوست کے ایمان پہ. اور ایک اور حدیث آتی ہے اس کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. جیسے اگر آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کسی پرفیوم شاپ پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس بہت ساری اچھی پرفیوم ہے، فریگرنس ہیں. جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، عبداللہ اتنے غصے سے نہ دیکھا کریں آپ مجھے، میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. اسمائلی فیس بنائے عبداللہ. عبداللہ کو لگ رہا ہے جن آ گیا اس میں. ہاں بتائیے. تو جب کوئی بتائیے عبداللہ، مجھے حدیث پوری کیجیے والی. یہی جو میں بھی آپ دیکھا اپنی سن رہے تھے نا، کہیں اور تھے آپ. یہ پرفیوم والی بتائیے. بات نہ کر لیں. نہیں آپ بتائیے. جب کوئی کسی کے پاس پرفیوم ہے، پرفیوم شاپ ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خوشبو لگ جاتی ہے. آپ کے پاس سے خوشبو آتی. اور اگر دوسرا دوست کون سا ہوتا ہے؟ یہاں پہ مائننگ کرنے جاتے ہیں. ہاں، جیسے کوئی کوئلے کی کان میں کولز جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں جاتا ہے. تو اگر وہاں آپ اس کے پاس گئے تو کیونکہ وہ سارا کیسا ہوتا ہے وہاں پہ؟ بلیک، کالا ہوتا ہے. تو آپ نے سپوز آپ نے سفید کپڑے پہنے تو کیا ہوگا؟ کالے ہو جائیں گے. حالانکہ آپ نے کوئی وہاں جا کے کام نہیں کیا لیکن لگ جائے گا، کیونکہ کمپنی کا فرق پڑتا ہے. صحیح ہے. تو اس میں کیا ہے، جیسے سورۃ الناس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اچھا، یہ سورۃ الناس ہم کب پڑھتے ہیں بتائیے؟ پروٹیکشن کے لیے پڑھتے ہیں نا. کب پڑھتے ہیں بتائیے؟ سونے سے پہلے. شاباش، ویری نائس. کے لیے پڑھ سکتے ہیں. ہاں، کب بتائیے؟ اذکار کون سے اذکار؟ صبح شام. ہاں، کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اذکار کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں. ویسے اب ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. صحیح ہے عبداللہ؟ عبداللہ صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اور اس کے ساتھ کون سی صورت پڑھتے ہیں؟ سے پہلے والی کیا نام ہے بتائیے؟ فلق. عبداللہ آپ غلط جگہ دیکھ رہے ہیں. آپ ادھر دیکھیں. ہاں آپ غلط جگہ ادھر دیکھ رہے ہیں نا، ادھر کیمرہ نہیں، ادھر دیکھیے. اچھا سنیے، کیا دونوں صورتوں کو کیا کہتے ہیں عبداللہ جب دونوں صورتیں ساتھ پڑھتے ہیں تو؟ یا معوذتین. اور معوذات کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ جب 3 پڑھ لیتے ہیں ہم، اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پہ بلو کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے تھے حفاظت کے لیے. ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں. اچھا پتہ ہے مزے کی بات کیا ہے کہ اگر جن جو ہے، شیطان جو ہے جن کی فارم میں آ گیا، آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو کیا ہوگا؟
وہ آپ کو پاس عبداللہ آپ پلیز اچھا سا چہرہ بنائیں, اللہ نے آپ کو بہت پیارا سا چہرہ دیا, آپ تو سیدھا صحیح سے بیٹھے. ہاں بھاگ جائے گا وہ. ہاں بھاگ وہاں جائے آپ گا. وہ کیمرہ نہیں ہے, آپ میری طرف دیکھیں یہاں سے. ہاں اب بتائیے مجھے. بھاگ جائے گا. شیطان بھاگ جائے گا آیت الکرسی پڑھنے سے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, انسانوں کے اگر کوئی انسانی والا شیطان ہے تو آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگے گا؟ نہیں, آپ کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں انسانوں, اب ہتیجہ اچھی بات, وہ میجیشین والی بات بتا رہی ہے. اچھا دیکھیں, جو انسانوں والے شیطان ہوتے ہیں نا وہ ہمارے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. جیسے ہماری کمپنی ہو گئی, نہیں گندی بات ہے یہ, گندی بات ہے, اسی بات سے لڑائی شروع ہو جائے گی. اچھا عبداللہ, ہاں اب اتنی سیریس نہ ہو, بالکل سیریس نہ ہو, ہنسا کریں جیسے بہنیں ہنس رہی ہیں نا, آپ بھی ہنسیں. اچھا سنیں میری بات, میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں, سنیں گے آپ کہانی عبداللہ؟ سن سکتے ہیں. نہیں اناری شہزادی آج نہیں سنا رہی. آج میں دیکھیں 3 دوست تھے, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک دوست جو ہے نا اس کی اچھی گیدرنگ تھی, یعنی وہ 3 دوست تو نہیں, 3 لوگ تھے جو سمجھ لیجیے کسی جگہ رہتے تھے, صحیح ہے. سپوز میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت اچھا بزنس کرتا تھا. تو جب کوئی بہت اچھا بزنس کرتا ہے یا کسی بھی چیز میں اللہ کا فضل اس کے پاس ہوتا ہے تو ہمیں جیلس ہونا چاہیے اس سے؟ نہیں, ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ کہتے ہیں, اللہ مبارک. جب اپنی نعمت کو دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں, جب دوسرے کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو برکت کی دعا دیتے ہیں, صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اس کو دے سکتے ہیں تو آپ کو بھی دے سکتے ہیں, تو آپ اللہ سے مانگی ہو تو رب العالمین ہے نا, جلس تھوڑی ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ایک جو ہے وہ بہت کیا کہتے ہیں, میں خیال میں نے آپ کو سورہ فلق والی کہانی سنانی ہے, سورہ ناس ہے نا, سورہ ناس والی سنانی ہے. ہاں اس میں کہتا ہے کہ ایک جو لڑکا تھا اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں, کیا رکھ دیتے ہیں؟ محمد. نہیں محمد تو بہت ٹیپو رکھ دیتے ہیں, کریم رکھ دیتے ہیں. اچھا چلو کریم, ہاں بک جو ہمارے پاس ہے اس میں کریم نام ہی دیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے بلال. بلال رکھتے ہیں. جی بلال. سنیے. تو کیا ہوا کہ وہ جو کریم تھا وہ رمضان آنے والے تھے نا, تو وہ مسجد میں گیا. مسجد میں جب گیا تو وہاں پہ اس کو جو ہے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی کون افطاری کروائے گا اس دفعہ, کون ڈونیشن دے گا افطاری کے لیے؟ تو کریم نے کہا میں کیوں نہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. لیکن اس کو نا شیطان نے وسوسہ کہتے چھوڑو بھائی کوئی اور دے گا, تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں میں ہی دوں گا. اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. اس نے کہا مجھے چاہیے, میں ڈونیٹ کروں گا. تو پھر کیا ہوا کہ اب جب وہ اباؤٹ ٹو سے, تو اس کے دل میں پھر خیال شیطان نے ڈالا کہ ارے کریم تم تو کریڈٹ کارڈ, اور نہیں کریڈٹ نہیں ڈیبٹ کارڈ تو لائے نہیں ہو. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, دل میں نہیں کیش تو ہے میرے پاس. پھر اس نے کہا اوہ تم ایسا کرو کہ یہ تم تھوڑا سا دکھاوا کر رہے ہو کریم, تم نا تمہیں پتہ ہے تم ابھی تم بولو گے تو ہر کوئی تمہاری طرف دیکھے گا اور کہے گا اوہ کریم دے رہا ہے پیسے, یہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے. اس نے کہا نہیں استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ میری نیت جانتا ہے. اس نے کہا اتنی جلدی کہاں کیا ہے, ایسا کرنا کل جواب دے دینا مولوی صاحب کو, ابھی کوئی اتنی جلدی تھوڑی ہے. تو اس نے کہا نہیں بھائی. اب اسی طرح اس کو خوب سارے خیال آ رہے. اور پھر کیا ہوا کہ عبداللہ سونے لگ گیا. تو پھر صحیح سے بیٹھو. تو پھر اس نے جو ہے نا کریم نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب اس سے پہلے کہ مزید کوئی خیال ہے نیکی میں دینے کے چیز سے, کہا مولوی صاحب میں ڈونیٹ کروں گا, میں افطاری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب روزے دار کا روزہ کھلواتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے عبداللہ؟ 1000. اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزے کو, جو روزہ یعنی جو اپنا روزہ رکھتا ہے ویسے ہی ملتا ہے. اور روزے کا ثواب کتنا یہ ہم نہیں جانتے, وہ اللہ تعالیٰ نے سرپرائز رکھا ہے. پھر وہ آنے لگا راستے میں, بھائی اس کو مل گیا, کیا نام بتایا تھا خدیجہ نے؟ بلال. ہاں امین ہے, لیکن خدیجہ نے کہا بلال نام بولے. تو راستے میں بلال مل گیا اسے. بلال. تو بلال نے کہا کریم کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کریم نے خوشی چنٹو منٹو, چلو ابھی بلال پھر بعد میں چنٹو منٹو رکھ لیں گے. پھر بلال نے کہا اچھا, کریم بڑا خوش ہوا. کریم نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ نا میں بھی اس کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی تھوڑا سا اسپانسر کر دے, بلال بھی. اب وہاں یہ تو الٹا ہو گیا. بلال نے کہا ارے تمہارا دماغ صحیح ہے, تم نے گھر میں سب سے پوچھ لیا, امی سے پوچھ لیا, بیوی سے پوچھ لیا, اور بھائی تم کیا کر رہے ہو, وائف سے یعنی کہ بیوی, اور تم
اتنے پیسے دے دو گے تو تمہاری افطاری کا کیا ہوگا، رمضان میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، عید آ رہی ہے آگے، بچوں کی شاپنگ، بچوں کی پڑھائی، اس نے تو بھائی اتنی باتیں کر دیں، تمہارے اپنے کھانے کا کیا ہوگا، اور یہ اور وہ، اور تم ان پیسوں سے اور بہت کچھ کر سکتے ہو، اور تھوڑا بہت صدقہ بھی کافی ہوتا ہے، اور تم اور عبادت کر لو. اب کریم تو پہلے تو اس کو نہ کرتا رہا، لیکن آخر میں وہ سوچ میں پڑ گیا. کہہ رہے آخر یہ میرا دوست ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا، صحیح بات ہے، رمضان میں بہت خرچے ہوتے ہیں، عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے، تحفے تحائف بھی ہیں، بچوں کی پڑھائی بھی ہے، بلز بھی ہیں، گھر کا کرایہ بھی ہے. کچھ میرا خیال ہے مجھے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور کریم سمٹ گیا. کیا ہوا خدیجہ بتائیے، کریم نے پھر کیا کیا، دیے پیسے کہ نہیں دیے؟ کریم نے کہہ لیا. نہیں دیے یا دیے؟ آدھا پیسے دیا. آدھے دیے، پورے نہیں دیے، سب کو افطار نہیں کرایا؟ نہیں، کریم نے دیے پیسے، امام نے اس کی دعا کیا، اس کو اور پیسے ملے. ہیپی اینڈنگ کی بھی فاطمہ نے. ہاں پتہ ہے کیا ہوگا، کریم کو پھر وہ بات یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو تم نے کھا لیا وہ بھی ختم ہو گیا، جو تم نے پہن لیا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن جو تم نے دے دیا وہ باقی رہ گیا. اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جب اس کو قبر میں دفنانے جاتے ہیں، کون سی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، کون بتائے گا؟ بتائیے. اس کی اعمال اور مال، پیسے، جس میں گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں اس کو لے کے قبر تک تو جاتے ہیں نا، پھر اعمال اور اس کی فیملی اور اس کا مال، یعنی اس کی ویلتھ اور اہل و عیال، 3 چیزیں. اور 2 چیزیں کون سی واپس آ جاتی ہیں؟ مال ہاں اینڈ فیملی. جی، مال اور اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں. اور کیا چیز ساتھ رہ جاتی ہے؟ اعمال. اور اس کو یہ باتیں یاد آ گئی، اس نے کہا بھائی جا رہا ہوں، کر دیتا ہوں کچھ، ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہو. اور جب قبر میں چلے جاتے ہیں پھر کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں؟ باقی تو سارے اعمال سیز ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. 3 چیزیں، ایک صدقہ جاریہ جو کنٹینیوس چیریٹی، جیسے مسجد بنا دی، پانی کا کنواں کھدوا دیا، کسی کو قرآن گفٹ کر دیا، اور ایک نیک اولاد جو آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اللہ سے دعا کی تو وہ نیک اٹھے، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی آپ کے مرنے کے بعد، اور وہ جو بھی نیک کام کریں گے آپ کو ثواب ملتا ہے، وہ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کا درجہ بڑھتا ہے. اور تیسری چیز، وہ کوئی بھی بینیفیشل نالج، جیسے الحمدللہ اس وقت ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں آپس میں باتیں، اور بچے بھی دیکھیں گے سنیں گے، تو یہ چیز ہمارے لیے، وہ جب تک اس کو سنتے رہیں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. صحیح، جو آپ اسلام کی، دین کی، قرآن سنت کی بات میں پھیلاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور آگے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ، سب کو بتانا. صحیح ہے عبداللہ فاطمہ خدیجہ. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.